وقت کے امام کی طرف بڑھے جانے، امام سے توسل کریں، 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکالیں جو اپنے امام کے لیے، ہر روز بیعت کریں امام سے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، انسان بولتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو ابھی تو، کیونکہ آج کل تو فجر بھی جلدی ہو رہی ہے یہاں پہ، اس کے بعد اگر آپ آفس جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں تو بڑا ٹائم ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے چلو، یا تو بندہ آخر میں نماز پڑھتا ہے کہ جب قضا ہو رہی ہوتی ہے، یا اگر توفیق ہو گئی تو بندہ کہتا ہے سو جاؤ۔ عزیزان محترم، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے تو آدمی نہیں کہہ سکتا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جوانی کی قدر کریں۔ یہ 10 منٹ کا سونا قیامت میں نہیں بچائے گا۔ دعائے عہد پڑھے فجر کی نماز کے بعد، 40 دن روایت ہے جو پڑھتا ہے اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، ظہور کے وقت قبر سے اٹھایا۔ ہمارے استاد نے ایک شخص کا واقعہ بتایا، حج کرنے گیا ہوا تھا، 7-8 ذیلحج تھی، ابھی لوگ کربلا کے اندر تھے، منی کی طرف گئے نہیں تھے، صبح نکلا دیکھا خالی ہے مکہ، پریشان ہو گیا کہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اب اس نے کہا کہ مجھے نظر آئے تو میں پوچھوں، دیکھا نقاب پوش تشریف لا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ جیسے ہی نقاب پوش قریب آیا، کہا میرا بدن ساکت ہو گیا، ہلا نہیں جا رہا تھا مجھ سے۔ اس شخص نے اپنا نقاب ہٹایا، میں نے اس چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ کہ جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر اچانک سے نقاب لگا اور لوگ چلنا شروع ہو گئے۔ تو عالم دین نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کعبہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے جب کعبہ پہ نگاہ پڑی تھی تو میں نے کہا تھا اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، مجھے وہ زیبا رخ چہرہ دکھا، وہ درخشندہ پیشانی دکھا۔ امام زمانہ کے لیے دعا عہد میں پڑھتے ہیں ہم۔ کہا کاش تم نے کلام بھی مانگ لیا ہوتا تو امام سے کلام بھی ہو جاتا تمہارا۔ اصل وارث وہی ہے، اگر وہ نہیں ہے زندگی میں تو زندگی بیکار ہے۔ کہاں پڑھ رہے ہیں پھر آپ؟ چاہے آپ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ پروفیشنل جاب کر رہے ہوں، آپ کا بزنس ہو، کچھ بھی ہو، سب اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آپ بولیں گے میں کیا کر سکتا ہوں مولانا، دنیا میں تو اتنے مسائل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ اپنی ذمہ داری، آپ اپنے گھر کو ایسا بنائیں کہ امام آپ کے گھر آئیں، آپ اپنے کمرے کو ایسا بنائیں کہ آپ کا امام آپ کے کمرے میں آئے، آپ کے کمرے میں ایسی تصویر لگی ہو۔ کم سے کم موبائل ایسا ہونا چاہیے کہ امام کی کال آپ کے موبائل پہ تو آ سکے، ایسا نہیں، کم سے کم۔ کہاں ہے وہ زمین کے کس حصے پہ پایا جاتا ہے؟ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے؟ عزاداران غم امام کو جتنا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کربلا نہیں دیکھی، امام نے کربلا دیکھی ہے۔ امام زیارت نائیہ میں جو جملے بیان کر رہے ہیں بالکل ایسی جیسے امام حاضر، امام دیکھ رہے ہیں۔ میرا سلام ہو ان جلتے ہوئے خیموں پر، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک پہ پڑے رہے، میرا سلام ہو ان کٹے ہوئے بدنوں پر جو کربلا میں بکھرے پڑے رہے، میرا سلام ہو اس بچے پر جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ یا امام زمان، ایام ازاں ہے، مشکلات ہے، خدا ہمیں ہمارے امام کے قریب کرے۔ غم یہی ہے۔ وہ تہران کا وہ دکان میں کام کرنے والا کہ جس ہر ہفتے جس کی امام سے ملاقات ہے، اس نے پوچھا علماء نے کہ آپ کیسے اس قابل بنے کہ امام سے آپ کی ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے؟ کہا میں نے ایک دن رسول کو خواب میں دیکھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ،
میں آپ کے فرزند کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ 1 سال وہ کرو جو تمہارا امام کرتا ہے. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا صبح اور شام حسین پر گریا کرتا ہے. 1 سال کرو. کہا میں نے 1 سال کیا. امام سے میری آزاد ہے. کچھ تو انسان اور امام کے قربت ہونی چاہیے، کچھ تو ہو عزیزان محترم، کہ آپ بھی سحر کے ٹائم کھڑے ہوں اور امام بھی سحر کے ٹائم کھڑا ہو. آپ بھی کہیں کہ اے مولا مجھے اپنی دعائے قنوت میں یاد رکھیے.